اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الکہف کی 32 سے لے کر 44 تک کی 13 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیات کی تفسیر کا خلاصہ سن لیجئے اور آپ دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی پائیداری ظاہر کرنے کے لیے دو شخصوں کا حال جن میں باہم دوستی یا قرابت کا تعلق تھا بیان کیجئے تاکہ کفار کا خیال باطل ہو جائے اور مسلمانوں کو تسلی ہو۔ ان دو شخصوں میں سے ایک کو جو کہ بددین تھا ہم نے 2 باغ انگور کے دے رکھے تھے اور دونوں باغوں کا کھجور کے درختوں سے احاطہ بنا رکھا تھا اور ان دونوں باغوں کے درمیان میں کھیتی بھی لگا رکھی تھی اور دونوں باغ اپنا پورا پھل دیتے تھے اور کسی کے پھل میں ذرا بھی کمی نہ رہتی تھی، بخلاف عام باغوں کے کہ کبھی کسی درخت میں اور کسی سال پورے باغ میں پھل کم آتا ہے۔ اور ان دونوں باغوں کے درمیان نہر چلا رکھی تھی اور اس شخص کے پاس اور بھی مالداری کا سامان تھا، سو ایک دن اپنے اس دوسرے ساتھی سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے کرتے کہنے لگا کہ میں تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور مجمع بھی میرا زبردست ہے۔ مطلب یہ تھا کہ تو میرے طریقے کو باطل اور اللہ کے نزدیک ناپسند کہتا ہے، تو اب تو دیکھ لے کہ کون اچھا ہے۔ اگر تیرا دعویٰ صحیح ہوتا تو معاملہ برعکس ہوتا، کیونکہ دشمن کو کوئی نوازا نہیں کرتا
اور دوست کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، اور وہ اپنے اس ساتھی کو ساتھ لے کر اپنے اوپر جرم یعنی کفر قائم کرتا ہوا اپنے باغ میں پہنچا اور کہنے لگا کہ میرا تو خیال نہیں ہے کہ یہ باغ میری زندگی میں کبھی بھی برباد ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ خدا کے وجود اور ہر چیز پر اس کی قدرت کا قائل نہ تھا، بس ظاہری سامان حفاظت کو دیکھ کر اس نے یہ گفتگو کی۔ اور اسی طرح میں قیامت کو نہیں خیال کرتا کہ آوے گی، اور اگر بفرض محال قیامت آ بھی گئی اور میں اپنے رب کے پاس پہنچایا گیا جیسا تیرا عقیدہ ہے، تو ضرور اس باغ سے بھی بہت زیادہ اچھی جگہ مجھ کو ملے گی، کیونکہ جنت کی جگہوں کا دنیا سے اچھا اور بہتر ہونے کا تو تجھے بھی اقرار ہے، اور یہ بھی تجھے تسلیم ہے کہ جنت اللہ کے مقبول بندوں کو ملے گی۔ میری مقبولیت کے آثار و علامات تو دنیا ہی میں دیکھ رہا ہے۔ اگر میں اللہ کے نزدیک مقبول نہ ہوتا تو باغات کیوں ملتے؟ اس لیے تمہارے اقرار و تسلیم کے مطابق بھی مجھے وہاں یہاں سے اچھے باغ ملیں گے۔ اس کی یہ باتیں سن کر اس سے اس کے ملاقاتی نے، جو کہ دیندار مگر غریب آدمی تھا، جواب کے طور پر کہا، کیا تو توحید اور قیامت سے انکار کر کے اس ذات پاک کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھ کو اول مٹی سے، جو کہ تیرا مادہ بعیدہ ہے، بواسطہ آدم علیہ السلام کے پیدا کیا، پھر تجھ کو نطفے سے، جو کہ تیرا مادہ قریبہ ہے، رحم مادر میں بنایا، پھر تجھ کو صحیح سالم آدمی بنایا، اس کے باوجود تو توحید اور قیامت سے انکار اور کفر کرتا ہے تو کیا کر۔ لیکن میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہ یعنی اللہ تعالی میرا رب حقیقی ہے، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور جب اللہ تعالیٰ کی توحید اور قدرت مطلقہ ہر چیز پر ثابت ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ کچھ بعید نہیں کہ باغ کی ترقی اور حفاظت کے تیرے سارے اسباب و سامان کسی وقت بھی بیکار اور معطل ہو جائیں اور باغ برباد ہو جائے، اس لیے تجھے لازم تھا کہ مسبب الاسباب پر نظر کرتا۔ تو جس وقت اپنے باغ میں پہنچا تھا تو نے یوں کیوں نہ کہا کہ جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، اور بدون خدا کی مدد کے کسی میں کوئی قوت نہیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ باغ قائم رہے گا، اور جب چاہے گا ویران ہو جائے گا۔ اگر تو مجھ کو مال و اولاد میں کمتر دیکھتا ہے، اس سے تجھ کو اپنے مقبول ہونے کا شبہ پڑ گیا ہے، تو مجھ کو وہ وقت نزدیک معلوم ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ کو تیرے باغ سے اچھا باغ دے دے، خواہ دنیا ہی میں یا آخرت میں، اور اس تیرے باغ پر کوئی تقدیری آفت آسمان سے یعنی بلا واسطہ اسباب طبعیہ کے بھیج دے، جس سے وہ باغ دفعتاً ایک صاف چٹیل میدان ہو کر رہ جائے، یا اس سے اس کا پانی جو نہر میں جاری ہے بالکل اندر زمین میں اتر کر خشک ہو جائے، پھر تو اس کے دوبارہ لانے اور نکالنے کی کوشش بھی نہیں کر سکے گا۔ یہاں اس دیندار ساتھی نے اس بے دین کے باغ کا تو جواب دے دیا، مگر اولاد کے متعلق کچھ جواب نہیں دیا۔ شاید وجہ یہ ہے کہ اولاد کی کثرت جبھی معلوم ہوتی ہے جب اس کی پرورش کے لیے مال موجود ہو، ورنہ وہ الٹا وبال جان بن جاتی ہے۔ حاصل اس کلام کا یہ ہوا کہ تیرے بدعقیدہ ہونے کا سبب یہ تھا کہ تجھے دنیا میں اللہ نے دولت دے دی، اس کو تو نے اپنی مقبولیت کی علامت سمجھ لیا، اور میرے پاس دولت نہ ہونے سے مجھ کو غیر مقبول سمجھ لیا۔ تو دنیا کی دولت و ثروت کو مقبولیت عند اللہ کا مدار سمجھ لینا ہی بڑا دھوکہ اور غلطی ہے۔ دنیا کی نعمتیں تو رب العالمین سانپوں، بچھوؤں اور بھیڑیوں اور بدکاروں سبھی کو دیتے ہیں۔ اصل مدار مقبولیت کا آخرت کی نعمتوں پر ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں، اور دنیا کی نعمتیں سب زوال پذیر ہیں۔ اور اس گفتگو کے بعد واقعہ یہ پیش آیا کہ اس شخص کے سامان کو تو آفت نے گھیر لیا، بس اس نے جو کچھ باغ پر خرچ کیا تھا اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا، اور وہ باغ اپنی ٹٹیوں پر گرا ہوا پڑا تھا، اور کہنے لگا کیا خوب ہوتا کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ باغ پر آفت آنے سے وہ یہ سمجھ گیا کہ یہ وبال کفر و شرک کے سبب سے آیا ہے۔ اگر کفر نہ کرتا تو اول تو یہ آفت ہی شاید نہ آتی، اور آ بھی جاتی تو اس کا بدلہ آخرت میں ملتا۔ اب دنیا و آخرت دونوں میں خسارہ ہی خسارہ ہے، مگر صرف
اتنی حسرت و افسوس سے اس کا ایمان ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ یہ حسرت و ندامت تو دنیا کے نقصان کی وجہ سے ہوئی۔ آگے اللہ کی توحید اور قیامت کا اقرار جب تک ثابت نہ ہو اس کو مومن نہیں کہہ سکتے، اور اس کے پاس ایسا کوئی مجمع نہ ہوا جو خدا کے سوا اس کی مدد کرتا۔ اس کو اپنے مجمع اور اولاد پر ناز تھا، وہ بھی ختم ہوا، اور نہ وہ خود ہم سے بدلہ لے سکا۔ ایسے موقع پر مدد کرنا تو اللہ برحق ہی کا کام ہے، اور آخرت میں بھی اسی کا ثواب سب سے اچھا ہے، اور دنیا میں بھی اسی کا نتیجہ سب سے اچھا ہے۔ یعنی مقبولین کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو دونوں جہاں میں اس کا ثمرہ نیک ملتا ہے، بخلاف کافر کے کہ بالکل خسارے میں رہ گیا۔ معارف و مسائل۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، لفظ ثمر درختوں کے پھل کو بھی کہا جاتا ہے، اور مطلق مال و زر کو بھی۔ اس جگہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد، قتادہ سے یہی دوسرے معنی منقول ہیں۔ قاموس میں ہے کہ لفظ ثمرہ درخت کے پھل اور انواع مال و زر سب کو کہا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کے پاس صرف باغات اور کھیت ہی نہیں بلکہ سونا چاندی اور تمام اسباب عیش دوسرے بھی موجود تھے۔ خود اس کے الفاظ میں جو قرآن نے نقل کیے اس میں انا اکثر منک مالا بھی اسی مفہوم کو ادا کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ شعب الایمان میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کوئی چیز دیکھے اور وہ اس کو پسند آئے تو اگر اس نے یہ کلمہ کہہ لیا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ تو اس کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے گی، یعنی وہ پسندیدہ محبوب چیز محفوظ رہے گی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ جس نے کسی محبوب و پسندیدہ چیز کو دیکھ کر یہ کلمہ پڑھ لیا تو اس کو نظر بد نہ لگے گی۔ حسبانہ، اس لفظ کی تفسیر حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے مطلق عذاب سے کی ہے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے آگ سے، اور بعض نے پتھراؤ سے۔ اس کے بعد جو قرآن میں آیا ہے احیط بثمرہ، اس میں ظاہر یہ ہے کہ اس کے باغ اور تمام مال و زر اور سامان عیش پر کوئی بڑی آفت آ پڑی جس نے سب کو برباد کر دیا۔ قرآن نے صراحتاً کسی خاص آفت کا ذکر نہیں کیا، ظاہر یہ ہے کہ کوئی آسمانی آگ آئی جس نے سب کو جلا دیا، جیسا کہ لفظ حسبان کی تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی آگ منقول ہے۔ واللہ اعلم۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔